حسن شاہ کا کمنٹ آیا، کہتا ہے مولانا صاحب یہ امت اگر شرک سے اتنی پاک ہے تو قیامت کیوں قائم ہوگی اس امت پر؟ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حسن شاہ نے جو اعتراض کیا ہے، یہ ہمیں گمراہ کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارے لیے تو قابل احترام ہے۔ کیوں؟ ہماری پھر بھی تمنا اور خواہش ہے کہ چاہے تم گالیاں نکالو، لیکن ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ آپ ذرا سوچا آپ نے کہ میں نے شرک کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا اپنی طرف سے کوئی کلمہ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا۔ میں نے نبیوں کے امام ختم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ جا کر دیکھیں نا، بخاری 3657 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں 2296 نمبر حدیث ہے۔ سرکار فرماتی ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میں تم مشرک ہو جاؤ۔ آپ کے اندر کو تھوڑی سی عقل ہو نا، اگر آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے سگے بھائی ہوتے میں آپ کے تھپڑ مارتا، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو کیا تو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو گمراہ ہو گیا؟ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا دوسری حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر رج جاؤ گے، کھپ جاؤ گے۔ تجھے یہ حدیث نہیں آئی؟ حدیث پڑھ، خدا دا خوف کر تے توبہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ تینوں توفیق دے توبہ استغفار کرن دی۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَاسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ بھی بخاری اور مسلم دے وچ ہے، ترجمہ وہی ہے، مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ پھر تیسری حدیث سن، انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، یہ مسلم شریف میں ہے۔ کتنی حدیثاں تینوں سناواں یار، غور کرو، غور کرو، خدا دا خوف کرو، نہ جاؤ دوزخ دی طرف، جنت دی طرف آ جاؤ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی بنو، یہ دعا کرو کہ یا اللہ ابھی تو وہ بہت دور آنے والے ہیں، ہماری نسلیں رسول اللہ کے اس شہزادے کی زیارت کریں۔ لہذا تو اے کہہ رہے ہیں کہ پھر اے تے قوم تے قیامت کیوں آئے گی؟ کمال ہے بھی، اے تو کتوں کٹ کے لے آندا ہے؟ چلو میں تیرا علاج کر دینا، سن پھر، اس امت پر قیامت نہیں آنی، خبردار، اس امت رسول پر قیامت نہیں آنی۔ کیسی گل ہے جی؟ نہیں آئے گی۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ 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 کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اے تیرا علاج ہے، تینوں میں کی کہاں کہ تیرے واسطے یہ کی ہے؟ مرزا جیل میں کہتا پھکی، لیکن میں نہیں کہہ سکتا، میرے واسطے سارے تسی قابل احترام ہو، بھلے ہوئے ہو اگر، لیکن اگر جان بوجھ کے کہہ رہے ہو اسی شیطان دا ساتھ دینا ہے، پھر وہ دبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں دس سکنا تقریباً 50 سال پہلے ہی دنیا تو اٹھا لیتی جائے گی، یمن دی طرف وہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، جتھے جتھے مومن ہوئے گا وہ دی روح جڑی ہے وہ قبض کر لیتی جائے گی۔ یہ تے کافراں تے قیامت آنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے تے قیامت آنی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، اگر نہیں تے پھر کمنٹس کر، میں تیرا جڑا جواب داں۔ یاسر نامی بندہ کمنٹ کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ محمد قاسم شاہ کے خواب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو برباد کرے۔ یاسر کے کمنٹس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ امام مہدی کے دربانوں کا درمان، غلاموں کا غلام ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اسے پکڑو اور میرے ساتھ بٹھاؤ، لائیو پروگرام کرواؤ، اگر یہ بھاگ نہ جائے، منہ اپنے پر سیاہی نہ ملے تو پھر تو بات ہے نا۔ یہ کہاں سے بے غیرت کمینہ امام مہدی ہو گیا؟
اس کی خوابوں پر تو یقین کرے، اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو خوابوں پر نہیں چلایا، سمجھا رہی ہے، خوابوں پر نہیں چلایا، خواب آیا، ڈریم آیا، فلان آیا، اس بات پر نہیں چلایا۔ اور سن، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو ہر کوئی کہے گا میں قربان ہو جاؤں ان کی شان و عظمت پر، اور سرکار کے خلاف ہوگا، بس اس کا وہی حال ہوگا جو میں نے اپنے ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے پہلے، سمجھا رہی؟ کمال ہے یار، جہاں سے امام مہدی گزر جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اتنی بڑی عظمت اور شان امام مہدی۔ ایک داڑھی منڈا اینو کہہ رہے ہو امام مہدی، شرم کرو، کچھ حیا کرو، میں تھوڑا خیر خواہ ہاں، ورنہ تھوڑے کولو گالاں کھان تک کوئی چسکا نہیں ہے گا مینوں، تسی گالاں کٹ دے ہو، میں پھر بھی برداشت کرنا، کیوں کرنا کہ یار تسی بھلے ہوئے ہو، اگر سیدھے رستے تے آ جاؤ، کل قیامت نو نہیں کہنا کہ سانو کسی نے کنا تو پھڑ کے نہیں، کھچ کے نہیں کیا کہ بندہ جھوٹا جی، خواباں تو چھڑیا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی مہدی نہیں کہے گا، نہ کوئی بھی مہدی نہیں کہے گا کہ یہ مہدی بننے والا، یہ بھی کوئی نہیں کہے گا، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچے گی، 30 سے 40 سال تک، اور پھر آپ مکے میں ہوں گے، نفس زکیہ کا قتل کیا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، پتہ سفیانی آن گے، اور کس وہ دے ماموں کون ہون گے، ایک دے پڑھیاں تسی حدیثاں، پتہ اس وقت دور کیسا ہوئے گا، وہ دور تے علی آیا نہیں، پناہ منگو اللہ تعالیٰ دی اس دور تو پہلے اتنا برا دور ہوئے گا۔ پھر اس دور دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نا کہ میرا بیٹا مہدی ہوئے گا، تے انہوں اینا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا دا کیا حال ہوتا ہے گا، آپ آن کے تے یملأ الارض قسطا وعدلا، انصاف اور عدل سے روئے زمین کو بھر دیں گے، کما مولئت ظلما و جورا، جس طرح یہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، یہ وہ تو ظلم و جور آیا ہی نہیں، پتہ تینوں رسول اللہ کی فرما دینا، او خدا دیا بندیا، او ایسا نقشہ ہو جائے گا دنیا دے اتر، لوگ چیخاں مارنے کے کتے سانو پناہ ملے، لیکن پناہ نہیں ملے گی۔ شکر کرو اس دور دے وچ گزر رہے ہو، یہ سلامتی دا دور جا رہے ہیں، چاہے لوگ کتنے بگڑے ہوئے نا، لیکن پھر بھی مجموعی طور تے حالات دے اندر کوئی اگر اپنے گھر چھپ کے رہنا چاہتا تے اپنی عزت بچا رہا ہے، او تے اتنا برا وقت ہوئے گا کہیں پر بھی پناہ نہیں ملے گی۔ پھر کسی سے عالم سے پوچھ جا کر کہ جب عیسائیوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک مسلمانوں کا ساتھ دے گا اور عیسائیوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، تو عیسائیوں کا ایک شخص صلیب کی شان بیان کرے گا تو مسلمان بھی وہیں پر ہوگا، وہ کہے گا نہیں اللہ نے ہمیں عیسائیوں پر فتح دیا، تو وہ عیسائی کہے گا نہیں اسی تھوڑے نال ملے ہیں، لہٰذا اے صلیب دی عظمت اور شان اور کرامت ہے، اتو لڑائی لگے گی، سارے مسلمان عیسائیاں نال لڑن گے، سمجھا رہی ہے؟ پھر او عیسائی جنہاں دے خلاف مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، وہ بھی انہاں عیسائیاں دا ساتھ دین گے، پھر مسلمانوں دا سربراہ جڑا انہوں شہید کرتا جائے گا، اس تو بعد لوگ دوڑ کے مکہ شریف جان گے اور مدینہ شریف جان گے، او حالات تے آئے نہیں آگے، حالی دے سینکڑوں سال نے۔ میری انشاءاللہ ویڈیو آئے گی نا کہ امام مہدی کب ان کا ظہور ہوگا، جب تھوڑے 14 طبق روشن ہو جان گے، سمجھا رہی؟ اعتراض کرو لیکن خدا دا خوف کرو، جو تھوڑے سامنے ایک دلیل آ جاندی ہے تے باز آ جاؤ، ایک قاسم نہیں ہے گا، وہ محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے، سمجھا رہی ہے؟ وہ مدینہ شریف سے پیدا ہوں گے، وہ پاکستانوں نہیں جان گے، میں تھوڑی ہدایت واسطے کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں ہدایت دے، تھوڑے پیواں نوں تے ماواں نوں ہدایت دے کہ تینوں روک لینو یہ چول کولو۔ مسعود نامی شخص جو ہے نا وہ کمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو، ان علماؤں نے اللہ کے پیغام کو رد کیا ہے۔ مسعود، ہاں جی، اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو، اللہ دا عذاب آ رہا ہے، یہ بھی تے اللہ دا عذاب ہی ہے نا ساڈے برے کارنامے دی وجہ نال، کہ تسی کہہ رہے ہو کہ اینو خواب آ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈریم آ رہے ہیں، تسی کہہ رہے ہو امام مہدی منو، اے چھوٹا عذاب اللہ دا، یہ ساڈیاں کرتوتاں دی وجہ نال ہی آیا نا، ورنہ ہن تک تے مطلب کہ چاہیدا سی نا ساڈی فوج نوں پڑھ کے تے اپنے بوٹاں دے تلے ایدے سر نوں مسل دے بدبخت دے، یہ بھی اللہ دا عذاب ہی ہے ساڈے اوتے کہ حالے تک اینو کوئی نہیں پھڑ رہا، اور تھوڑے جیسے لوگ نہ جڑے جا کے تے ایدے اگے پیچھے مل کے پھرن دے ہو۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام و مرتبہ دے اوتے تسی غاصبانہ حملہ کر رہے ہو، اور سرکار جدوں آن کے پھر تھوڑے جیسے نوں بڑے نوں سدھیاں کر دین گے، بڑے مہندی آئے نے،
لیکن کیا شان ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مدینے میں پیدا ہوں گے، جو محمد بن عبداللہ ہوں گے، جن کا خلق نبی پاک علیہ السلام کے خلق کی طرح ہوگا، وہ کوکبن درری چمکتے ہوں گے، تارے ہوں گے جتوں دی گزرن گے ہوندیاں خوشبوواں مہک رہی ہوئے گی فضا، پتہ لگے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا جا رہا ہے، سرکار دا بیٹا جا رہا ہے، سرکار دا فرزند جا رہا ہے۔ خدا دا خوف کرو، علماء اکرام دے خلاف ایسے بغض نہ رکھو۔ سنو، میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا علماء اکرام دے خلاف بغض نہ رکھو۔ تینوں پتہ ہونا چاہیے تینوں کن پوچھنا ہے، اتنے علماء اکرام اور فقہاء اکرام نہیں، آپ دا تعارف کروانا تے آپ دے ہاتھ بیعت کرنی ہے، سمجھا رہی ہے؟ تینوں کی پتہ لگنا کون امام مہدی ہے؟ حدیثاں پڑھو، وہ ابدال ہوں گے، وہ کتب ہوں گے، وہ زمانے کے بہترین اشخاص ہوں گے جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اے نہیں ہے کوئی چول اٹھ کے پاکستان دے کسی علاقے جو کہے جی مینوں امام مہدی منو، یا لوگ کہنے نو امام مہدی منو تے عمر دی 47 سال ہو جائے۔ خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، ہدایت حاصل کرو، اللہ رب العزت انہوں ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ احسان عالم نامی شخص جو ہے نا وہ کمنٹ کرتا ہے کہ تم کو محمد قاسم ہی سزا دیں گے، وقت آنے دو بیٹا، اللہ تمہیں دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنائے گا۔ ہمیں قاسم نامی سزا دے گا؟ استغفر اللہ۔ چلو اگر قاسم نامی سزا دے گا تو کوئی بات نہیں، یہ فرعون بن جائے، اگر فرض کیتا حکومتاں دے ہاتھ چ آ جان تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے نے نا اس وقت وہ اللہ کو جڑے ڈرے نا تے انہوں نے فرعون نے کھجور دے تنے دے اوتے پیٹ رکھ کے تے چروا چھڈیا سی، تے بڑیاں بڑیاں سزاواں لوگوں نوں ملیاں نا۔ یار اگر تسی سانو سزا دے دو گے، موت دے گھاٹ پہنچا دو گے نا، اسی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام دی تحفظ واسطے کوشش کردے ہوئے شہید ہو جائیں گے، سانو ہور اس تو زیادہ کیڑی عظمت ملے گی؟ بہت بڑی عظمت ہے۔ اگر قاسم بدبخت جڑا نا سانو مل گیا، اے دجال کمینہ جڑا اگر سانو شہید کر دیندا تے اس تو بڑی عظمت کیڑی ہے؟ اے بھی دجال ہی ہے، دجال دا روحانی بیٹا ہے نا، سمجھا رہی ہے؟ اس واسطے حدیثاں پڑھو، علماء اکرام ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، آج تک انہوں نے بتایا کہ کون مجدد ہوا ہے۔ اس واسطے میں تھوڑی ہدایت واسطے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تینوں ہدایت دے تے کو بچ جاؤ، بچ جاؤ، غور کرو، فکر کرو، کہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور جس شہر میں ہوں گے وہ شہر ہی محک اٹھے گا جناب کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو کٹ کے تے روزانہ پیشاب وچ باندھا ہے، اے بدبخت بنے گا امام مہدی۔ ایک نامعلوم یوزر کمنٹ کرتا ہے تم نے بھی جنوری کے عذاب کی بھرپور تیاری کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تے اسی تیاری کی کرنی ہے، اسی بھی اللہ رب العزت کولوں یہ دعا منگنے ہیں، پاک پروردگار عالم، پاک پروردگار عالم، ہم گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، بد افعال ہیں، لیکن دین کے غدار نہیں، نہ اپنے وطن کے غدار ہیں۔ اے اللہ، نہ تیرے غدار ہیں، نہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کے غدار ہیں، اور نہ تیرے پاک بندوں کے غدار ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ آئے گا، بڑی شان کے ساتھ آئے گا، نام اس کا محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ اے اللہ، تو ہماری نسلوں کو ان کی پیروی کرنی، ان کی اطاعت کرنی، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے کی، اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اللہ کے اس شیر کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ ایک یوزر المہندی بیت گروپ کے نام سے، مفتی صاحب حدیث ٹھیک پڑھو اور استخارہ کرو۔ المہدی بیت گروپ کا یہ شخص جو کمنٹس کر رہا ہے کہ حدیث صحیح پڑھو، یار تو مینوں حدیث پڑھ کے سنا دینے سی یار، میں کتاب چ لب کے تے جی میں تو کہہ رہے ہیں اگر اونج تے میں اونج ہی پڑھ لیندا یار، ایدے وچ کیڑی کوئی کباہ دی گل ہے یار، میں تے منن نوں تیار ہوں، کیڑی حدیث تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح منو؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس پر شک ہے؟ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، اس پر شک ہے؟ آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، اس پر شک ہے؟ آپ جو ہے نا یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولئت ظلما وجورا، یہ ہوتے تینوں شک ہے؟ کس چیز دے ہوتے تینوں شک ہے؟ سمجھا رہی؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس بدبخت دا کھیڑا چھڑ دو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دے مقام مرتبہ دے ہوتے حملہ نہ کرو، خدا دے واسطے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام مرتبہ پر حملہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، اور علماء اکرام جو ہے نا انہوں نے بیعت کرنی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر۔ آپ لوگوں کو یہ بھی حدیث یاد ہونی چاہیے، جتنے مجدد آئے نا کس نے بتایا کہ یہ مجدد ہیں؟ علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے پہچاننے کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا، سن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک اور نامعلوم شخص کمنٹ کرتا ہے کہ مفتی کو کہو اپنی زبان کو سنبھالو ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں جاؤ گے۔
کمنٹس کیا ہے کہ زبان کو سنبھالو ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں جاؤں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی دھمکیاں دی گئی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ لیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ لیں، اس تو علاوہ تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا، تو پھر بھی میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، میں بھی باز نہیں آؤں گا۔ کیا کر لیں گے آپ جناب؟ بولے نا کیا کر لیں گے آپ؟ خسارہ ہوگا امام مہدی کے دشمنوں کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے خسارہ ہوگا، بدبخت دجالوں کی حمایت کرنے والوں کو، جو جھوٹے امام مہدیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا دنیا اور آخرت کے اندر خسارہ ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر قائم ہے ان کا خسارہ نہیں ہے، ان کی زندگی جو ہے نا وہ غازیوں جیسی ہے، اگر موت آئے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ بہرحال اپنا آپ سنوارو، میں آپ لوگوں کا ہمدرد ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ نامعلوم شخص کمنٹ کرتا ہے محمد قاسم معصوم ہے اور اس کے خواب سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے اور فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چوڑا معصوم ہوتا، ٹھیک ہے، تو اپنی داڑھی گٹر میں پھینکتا؟ یار کوئی شرم کرو، کچھ حیا کرو یار، کی کر رہے ہو تسی؟ کیوں علماء کرام کے خلاف ایسے ایسے تسی کمنٹ کر رہے ہو یار تسی؟ تیرا یقین ہے کہ اے خواب سچے نے، تینوں کہن دسے کہ اے خواب سچے نے؟ یا خواباں تے امام مہدی نہیں آن گے؟ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ جہدے وچ خواباں ہی خواباں امام مہدی اور اودے وچ بھی جھوٹ بول رہا ہے گا، پھر نالے کی کہہ رہا ہے کہ مینوں اللہ دے رسول میرے کول آئے نا۔ اللہ آنے اور جانے سے اور کسی کے ساتھ مل کر آنے سے پاک ہے۔ خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، علماء کرام دی مجلساں وچ بیٹھو، اللہ رب العزت تینوں ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نامعلوم شخص جو ہے نا کمنٹ کرتا ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے اور آخرت میں بھی کبھی اس کو نہ بخشے، مفتی گالیاں نہ بکو۔ نامعلوم شخص نے کمنٹس کیا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، تو یہی تو کہہ رہے ہیں، جھوٹے تے اللہ دی لعنت پائی بھی جا رہی اس دنیا اندر بھی، تے قیامت والے دن جھوٹے تے لعنت انہوں کہہ رہے ہیں کہ تو فارغ ہو، الگ ہو جاؤ تسی۔ سمجھا رہی ہے؟ تو مینوں کہہ رہے کہ تو جھوٹ نہ بول، ہاں جی زبان بند رکھ۔ کیا کوئی حق کی طرف بلانے والا جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زبان بند رکھ؟ وہ میں کہہ رہا ہاں اینو باہر تے کڈو نا، اینو باہر کڈو تے اینو کسی دے سامنے رکھو، عالم دین دے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں امت کو، سمجھا رہی ہے؟ ان کے حوالے نہیں کر کے گئے۔ اس واسطے خدا دا خوف کرو، ہدایت پکڑو، علماء کرام دے قریب بیٹھو، جڑا علماء کرام تو پیچھے ہٹیا بس وہ گیا۔ سمجھا رہی ہے؟ اینو گالاں نہیں کڈنیاں، ایدا ادب کرنا ہے جس طرح تسی کر رہے ہو۔ جڑا میرے رب دا دشمن ہے، میرے نبی دا دشمن ہے، امام مہدی دا دشمن ہے، اس ذلیل کمینے نو گالاں نہیں کڈنیاں، کی کہنا انہوں؟ انعام نامی یوزر کمنٹ کرتا ہے جاہل ہمیشہ جاہل ہی رہتا ہے اور آج کے علماء جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ محمد قاسم کی سچائی کو پہچان نہیں رہے۔ جہالت میں علماء کرام نے ڈوبے ہوئے، نہ ڈوبیں گے یہاں تک کہ ہدایت پر علماء کرام کا ایک گروہ رہے گا، اور وہ وہی گروہ ہوگا جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور آپ کے دائیں بائیں آپ کا معین، آپ کا ہمدرد، آپ کا مددگار ہو کر چلے گا، اور وہی تلواریں ہاتھ میں تھام کر سرکار کے دائیں بائیں چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایسی خوشبو ہوگی کہ لوگ دھڑا دھڑ لاکھوں کی تعداد میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آتے جائیں گے۔ یہ دنوں کی بات ہوگی، سمجھا رہی ہے؟ دنوں کی بات ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب پہلی بیعت ہو جائے گی نا، پہلی بیعت، پہلا گروہ بیعت کر لے گا، اس کے بعد آپ کبھی انکار نہیں کریں گے بیعت سے، بلکہ آپ اسی وقت کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے سر پر پگڑی ہوگی، امامہ شریف ہوگی، اور گھنی داڑھی ہوگی آپ کی۔ یہ نہیں ہے یہ جیسی یہ بدبخت داڑھی کاٹ کے جو پیشاب میں پھینکتا ہے، سمجھا رہی ہے؟ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر پہلی بیعت ہوگی نا، پہلی بیعت جناب، تو آپ کی گنی داڑھی ہوگی، سرکار گنی داڑھی ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کے سر پر پگڑی ہوگی، امامہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کا جھنڈا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کی قمیص ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں ہوگی۔ سمجھا رہے ہیں؟ تو کی کہیے یار، تسی علماء نو گمراہ کہہ رہے ہو؟ تسی علماء ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہوں گے، سمجھا رہے؟ بعد میں عوام الناس علماء کو دیکھ کر بیعت ہوگی، اور امام مہدی کی کیا شان ہوگی۔
وہ تو چمکتے ہوئے تارے ہوں گے، ان کے درمیان تے جڑے دند نا، جے دو دند نے جڑے درمیان دے نور پھٹے گا جناب، اور دیوارہ روشن کر دیں گے سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بہت دور نے، اگر مناظرہ دا کسی نے شوق ہوئے نا تو میں تینوں لکھ دینا 15 منٹ کو مناظرہ کرے نا سامنے، تو پھر تسی کہنا جی 15 منٹ کو ٹھہر گیا ہے۔ اس واسطے کہ جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے تے ذلیلاں دے پیر نہیں ہوندے، اس واسطے تسی ساڈے بھائی ہو۔ اسی تینوں پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول دے دشمن نہ بنو، اللہ اور اس کے رسول دے دشمن نہ بنو۔ جڑے کہہ رہے ہیں نا کہ جنوری دے عذاب دی تسی تیاری کیتی ہے، بھائی اسی تیاری کتوں کر سکنے ہیں؟ اسی تو صرف اللہ رب العزت دے کہ آج ہی کر سکنے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے فرما کر ہماری بخش فرما دے۔ اس ویلے یہ 30 دن یا 31 دن گزر جان گے نا، پھر اسی تینوں پوچھاں گے، سمجھا رہی ہے؟ اللہ کلو اسی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے حالات ایسے ہیں کہ تیرا عذاب آ جائے، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ تیرا عذاب آ جائے، لیکن مالک و مولا بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ اور پھر عوام نو اے بہت وڈے عذاب تو بچا جڑا اے جھوٹے مہدی دی شکل دے وچ آیا۔ لوگ اصلاح پکڑن، او مجرم جڑا کہہ رہا ہے کہ میں خود پکا نمازی نہیں ہاں، میریاں بھی نمازاں چھوٹ جاندی ہیں، تو کہندا میں بھی خود شرک کرنا ہے۔ دیکھو یار، قوم نو ساری نو کہہ رہے کہ مشرک ہو گئے نے، انہاں دے چیلے کہہ رہے ہیں، آرمی چیف، پوری اسٹیبلشمنٹ، جنی سیاسی جماعتاں، جنی علماء، سارے مشرک تے کافر ہو گئے نے امام مہدی دا انکار کر کے۔ جدوں امام مہدی آن گے نا تو اس ویلے امت سرکار دا انکار نہیں کرن گے، وہ صرف بدبخت لوگ ہی کرن گے، ٹھیک ہے جی؟ حالی تے سفیانیاں دا دور ہی نہیں آیا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے نا، ان کی نشانیاں ہیں کچھ، ہم سے نشانیاں ہم سے سیکھو، پوچھو کون سی نشانیاں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1 نمبر امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں تے جڑے بغیرت کہتے ہیں کہ اسی امام مہدی ہیں، جھوٹے امام مہدی ہیں، انہاں دی کی وقت ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہوں گے، اور شروع سے لے کر آپ چمکتے ہوں گے، دمکتے آفتاب کی طرح ہوں گے، سمجھا رہی ہے؟ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئیں گے، جب آپ کی بیعت ہوگی، اس سال پتہ رمضان دے وچ کی ہوئے گا؟ چند گرہن 2 مرتبہ، ایک دفعہ سورج گرہن بھی لگے گا، دمدار ستارہ بھی تو یہ سنیا آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ وہ بھی آپ سرکار دی نشانی جو ایک نشانی ہوئے گی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی کہے گا تو مہدی نہیں ہے، کوئی نشانی بیان کر، تو وہ بھی حدیث سے لکھا آیا ہے کہ آپ کس طرح نشانیاں دسن گے؟ چلو ہم انہوں دے سامنے کرو نا، داڑھی منڈے دے سامنے، میں انہوں کچھ پوچھاں، تسی جناب 313 بندے پورے بھی کرن لا پہ، جلدی آؤ تو جلدی پاؤ، تے ہاتھ بیعت کرو، خدا دا خوف کرو یار، صرف یہی تو کہہ سکنے ہیں، تو گالاں نہیں کٹ سکتے، کیوں کی ضرورت ہے تینوں گالاں کٹی ہے سی؟ اور جس بیچارے دے پلے ہی کچھ نہیں رہا، جنہیں ایمان ہی اپنا ضائع کر چھڑیا اس چوڑے دے پیچھے، وہ گالاں دے لائق ہے؟ نہیں، باز آؤ، تینوں گالاں کٹ کے اسی کی کران گے؟ اسی تہاڈی ہدایت واسطے کام کر رہے ہیں، سمجھا رہے؟ یہ دبکا بھی جڑا لا رہے ہیں اس واسطے لا رہے ہیں کہ یار واپس آ جاؤ، قیامت والے دن نہیں کہنا جی سانوں کہنے دبکا نہیں سی لایا، دبکا بھی اس واسطے لا رہے ہیں تہاڈے واسطے، تہاڈے بھلے واسطے، تہاڈی بھلائی واسطے، کتے پڑھے پوری دنیا دے علماء کرام خلاف ہو جانے امام مہدی دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی دا لشکری علماء کرام ہون گے، اس گل دے اوتے غور کرو، فکر کرو، کوشش کرو کچھ، وہ لاہور دے وچ نہیں پیدا ہون گے، وہ مدینہ شریف چ پیدا ہون گے، سمجھا رہی ہے؟ جڑا کیا جانتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ ایک رات میں اللہ اس کی اصلاح فرمائے گا، جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مفہوم غلط نہ لبو، آپ شروع سے ہی ہدایت پر ہوں گے، شروع سے ہی اللہ کے ولی ہوں گے اور مادرزاد ولی ہوں گے، سمجھا رہی ہے؟ حسنی حسینی سید ہوں گے جی۔ یہ جو کہا گیا کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، یعنی آپ کا جو اہم مقام و مرتبہ ہے، جو تمام غوث کتب ابدال کا آپ کو سردار بنانا ہے، اور حکومت آپ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ رب العزت اپنے دین کی شان و عظمت کا اظہار جیسے پہلے فرمایا تھا،
آخر الزمان میں فرمائے گا آپ کے ہاتھ پر۔ تو اس حکومت کی سربراہی کے لیے آپ کو تیار کرنا جو ہے وہ جنگی کرتب جو ہے، اور حکومت عدلاً و قسطاً کیسے چلانی ہے اس کو اللہ رب العزت علم لدنی عطا فرمائے گا۔ آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ سمندر بن جائے گا علم کا، اس سے لبریز ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، آپ کے چمکتے ہوئے ستاروں اصحابہ کرام پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والی پاک آل پر، آپ کی اولاد پر، اور اللہ کا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو بے شمار مرتبہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔